السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لیکچر نمبر 9 میں پڑھیں گے انڈین نیشنل کانگریس مظفر آن لائن اکیڈمی میں۔ انڈین نیشنل کانگریس نے آپ نے نام سنا ہوگا، اس کو انڈین نیشنل کانگریس بھی کہا جاتا ہے یا کانگریس بھی کہا جاتا ہے، اور یہی پولیٹیکل پارٹی ہے، انڈیا کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے جو 1885 میں بنی تھی اور آج تک انڈیا میں قائم ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسلم لیگ کی طرح اس کا حشر نہیں ہوا۔ مسلم لیگ جو کہ 1906 میں بنی تھی اور 1950s میں جو ہے وہ اس کے جو کہتے ہیں اس کو وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی تھی، اس کے دھڑے بن گئے تھے، سیکشنز بن گئے تھے، فیکشنز بن گئے تھے بہت سارے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آج اگر مسلم لیگ کو دیکھیں پاکستان میں، تو مسلم لیگ کے آپ کو جو ہے وہ کئی تعداد میں، بڑی تعداد میں فیکشنز ملیں گے، دھڑے ملیں گے۔ کوئی کاف ہے، کوئی نون ہے، کوئی جو ہے وہ فے ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ ہے، تو کوئی کیا ہے، تو بہت سارے اس کے جو آپ کو جو ہے اس کے فیکشنز ملیں گے۔ ہم ڈسکس کرتے ہیں انڈین نیشنل کانگریس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے۔ بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح ہے، وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی، جو بغاوت ہوئی تھی، اس کے بعد ہوا یہ کہ کمپنی کا رول ختم ہو گیا تھا۔ 1858 میں کمپنی کا رول ختم ہو گیا تھا ایکٹ آف 1858 کے تحت، اور انڈیا کو کالونی بنا دیا گیا تھا برٹش گورنمنٹ کی، گریٹ برٹین کی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہوا کہ اس کو کالونی تو بنا دیا گیا، وائس رائے اپوائنٹ ہو گیا ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف دا گورنمنٹ ان برٹش انڈیا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی جو ہے انڈینز کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی پالیسیز بنائی جا رہی تھی، یا ایک قانون پاس کیے جا رہے تھے جو انڈینز کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ مثال کے طور پہ اب انگریزوں کو یہ سب سے بڑا خوف تھا کہ یہ دوبارہ سے کوئی اس طرح کی بغاوت نہ ہو جائے، تو انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا تھا، دا آرمز ایکٹ 1878 میں۔ یہ ایک پاس ہوا تھا، لارڈ لیٹن نے پاس کروایا تھا، اس وقت وائس رائے تھا۔ تو یہ ایک پاس ہوا تھا، اس میں یہ تھا کہ انڈینز کو جو ہے منع کیا گیا تھا کہ وہ اپنے ایون سیلف ڈیفینس کے لیے بھی جو ہے وہ ہتھیار وغیرہ رکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خوف تھا ان کو، انگریزوں کو، کہ دوبارہ سے کوئی بغاوت نہ ہو جائے اسی طرح پھر انہوں نے ورنیکولر پریس ایکٹ پاس کیا تھا 1878 میں۔ ورنیکولر پریس ایکٹ کا مطلب یہ تھا، جو ورنیکولر کہتے ہیں لوکل، جو لوکل لینگویجز ہوتے ہیں نا، لوکل پریس، ٹھیک ہے۔ تو اس کے تحت انہوں نے کیا کیا تھا، جو لوکل انڈینز اخباریں تھیں جو ہندی میں پبلش ہوتی تھی، اردو میں پبلش ہوتی تھی، تو ان میں جو ہے بین لگا دیا کہ بھئی گورنمنٹ کی پالیسیز کو کوئی اخبار جو ہے وہ کرٹیسائز نہیں کرے گی۔ تو مختلف طرح سے انڈینز کو جو ہے وہ ایک چیک میں، ایک کیا کہتے ہیں کہ ان کو اپنی نظر میں رکھنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنی حکومت کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، اسٹرینگتھن کر سکیں۔ تو دیٹ از وائی انڈینز نیڈیڈ اے پولیٹیکل پارٹی۔ انڈینز کو ایک پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے، جو ایک انڈینز کو ایجوکیٹ کر سکے، ایجوکیشن کی طرف لے کے آ سکے، جو انڈینز کو یونائٹ کر سکے، جو انڈینز کو ایک نیشنل لیول پہ ان کے اندر ایک نیشنلزم کا جذبہ، ایک قومیت کا جذبہ پیدا کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی جو ہے ان کو پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت تھی۔ لیکن یہ پولیٹیکل پارٹی انڈینز نے نہیں بنائی تھی، بڑے مزے کی بات ہے۔ یہ پولیٹیکل پارٹی کا جو فاؤنڈر تھا وہ تھا انگریز، اور انگریز یہ ایلن ایکٹوین ہیوم، یہ ریٹائرڈ سول سرونٹ تھا، انگریز تھا، ریٹائرڈ سول سرونٹ یعنی ریٹائرڈ آفیسر تھا، ٹھیک ہے، ریٹائرڈ آفیسر، برٹش انڈین سروس کا آفیسر تھا۔ تو اس نے کیا کیا، سب سے پہلے اس نے جو ہے وہ کلکتہ یونیورسٹی میں جا کے اسٹوڈنٹس کو کیا کہتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کیا کہ نیشنل لیول پہ اس طرح کی آرگنائزیشن ہونی چاہیے، اور ویئر یو شوڈ اسپیک ود یور ڈیمانڈس ٹو دا گورنمنٹ، آپ اپنے ڈیمانڈس جو ہے ایکسپریس کر سکیں گورنمنٹس کو، یا جو ہے وہ
بیسیکلی جو اس کا مقصد تو یہی تھا کہ انڈینس کو جو ہے وہ انہوں نے برٹش سویلائزیشن اور برٹش کلچر اور برٹش انسٹیٹیوشنس کی طرف لے کے آنا تھا، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے وہ پھر ایک سیکولر سیٹ اپ ہونا چاہیے، ایک غیر مذہبی سیٹ اپ ہونا چاہیے جس میں مذہب کی انوالومنٹ نہ ہو. تو اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے انگریزوں نے یہ کام کیا تھا اس بندے نے. تو اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے اوپن لیٹر کھلا خط لکھا تھا اخبار میں، ٹھیک ہے جی. انڈینس کو ایک کھلا خط لکھا تھا کہ بھائی اگر آپ میں سے 50 انڈینس میرا ساتھ دیں تو ہم ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی بنا سکتے ہیں جو انڈیا کی فلاح کے لیے کام کرے گی، جو سیکولر ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن اس نے پھر انڈینس کو ٹانٹ بھی کیا تھا، انڈینس کو تانے دیے تھے کہ آپ انڈینس جو ہیں وہ بڑے آرام پسند ہیں، جو ہیں وہ بڑی لگژریز پسند ہیں، تو آپ سے یہ لگژریز جو ہیں نہیں چھوڑی جائیں گی. بہرحال یہ 28 سے 31 دسمبر کو سیشن ہوگا اور اسی میں جو ہی اسی کے دوران جو ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس کا بنیاد پڑا اور اس کا فرسٹ سیشن تقریباً 72 انڈینس نے اٹینڈ کیا تھا. اور انڈین نیشنل کانگریس کو جو ہے وہ ایک سیکولر نیچر دی گئی، یعنی مذہبی جماعت یا کنزرویٹو جماعت کے نام پہ اس کو نہیں پورٹری کیا گیا، بلکہ اس کو ایک سیکولر جماعت کے نام سے پورٹری کیا گیا، غیر مذہبی جماعت کے نام سے. یعنی مذہب کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہوگا، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی کاسٹ سے تعلق رکھنے والا بندہ اس کا ممبر بن سکتا ہے. اسی طرح اس کا جو پہلا پریزیڈنٹ جو ہے وہ امیش چندرا بنرجی بنا تھا. امیش چندرا بنرجی پہلا پریزیڈنٹ، اور کرنٹ جو پریزیڈنٹ ہے اس کا سونیا گاندھی، آپ جانتے ہوں گے. اور یہ ابھی اپوزیشن میں ہے انڈیا میں، انڈین نیشنل کانگریس، ٹھیک ہے. یہ اپوزیشن میں ابھی بی جے پی رول کرے 2014 سے. تو اسی طرح جو ہے وہ ہم آگے چلتے ہیں. آبجیکٹیوز کیا تھے؟ آبجیکٹیوز اس کے 5 بڑے آبجیکٹیوز تھے. پہلا تو آبجیکٹیو یہ تھا کہ فرینڈلی ریلیشنز جو ہیں وہ پروموٹ کرنے ہیں. جو نیشنلسٹ تھے، نیشنلسٹ ان کو کہا جاتا ہے جو قوم پرست ہوں، ٹھیک ہے جی، قومیت پرست، جو مذہب اور کاسٹ اور نسل اور جو کلر ان چیزوں سے اعلیٰ سوچے، ٹھیک ہے، اور پوری قوم کے لیے سوچے، تو اس کو قوم پرست کہا جاتا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ ان قوم پرستوں کو جو ہے آپس ایک پلیٹ فارم پہ لانا تھا اور جو ان میں ایک ہی سوچ پیدا کرنی تھی، دیٹ واز دی ویلفیئر آف انڈیا، ٹھیک ہے. اور اسٹرینتھن نیشنل یونٹی جو قومی یکجہتی ہے، انٹیگریشن ہے، اس کو مضبوط کرنا تھا، یہ بھی ایک مقصد تھا. پھر گورنمنٹ کو بتانا تھا ایک پلیٹ فارم، اسی پلیٹ فارم کے ذریعے انڈیا کے ایشوز کیا ہیں، انڈینس کے ایشوز کیا ہیں، انڈینس کے جو پرابلمز ہیں وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو نیشنل لسٹ پبلک اوپینین ہے، پبلک اوپینین یعنی عام لوگوں کا جو اوپینین ہے، ان کو نیشنلسٹ لیول پہ لے کے آنا تھا. یعنی ان کو قوم پرستی کے حساب سے بنانا تھا کہ بھئی آل مسٹ تھنک ایز انڈینس، مسلمان بھی انڈینس خود کو کہلائیں، ہندوز بھی خود کو انڈینس کہلائیں، دوسرے جو ہیں ڈیلیٹس وغیرہ سارے خود کو انڈینس کہلائیں. تو یہ چوتھا آبجیکٹیو. 5واں تھا ٹو ریموو ریشل، ریلیجیس اینڈ کاسٹ پریجوڈیسز. ریشل یعنی نسلی اور مذہبی، اور اس کے علاوہ جو کاسٹ کے حوالے، ذات پات کے حوالے سے جو ایک ڈفرینس تھا، ایک ڈسکریمنیشن تھا، ایک امتیاز تھا، اس کو ختم کرنا تھا. اب ہم تھوڑا پرومیننٹ لیڈرز کی بات کرتے ہیں. اس کی پرومیننٹ لیڈرز کون کون تھے؟ پرومیننٹ لیڈرز جو ہے یہ آتا ہے کبھی کبھی کہ بھئی یہ بندہ جو ہے وہ زیادہ تر ان میں سے کوئی نام آئے گا، یہ بندہ جو ہے وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا تھا. لالا لاجپت رائے جو انیشل لیڈرز میں تھا، اور یہ جو ہے وہ بڑا ایکسٹریمسٹ لیڈر تھا، ٹھیک ہے. یعنی بڑی کنزرویٹو سوچ رکھتا تھا اور یہ مکمل آزادی کی بات کرتا تھا، انڈینس کو بھگا دو یہاں، انگریزوں کو بھگا دو. بال گنگادھر تلک یہ بھی بڑا ایکسٹریمسٹ تھا اور اس کا ایکسٹریمسٹ جماعتوں کے ساتھ تعلق بھی ہوتا تھا، لائک RRS جو تھی، ٹھیک ہے. اس سے پہلے RRS کا تو بعد بنی ہو، اس سے پہلے جو ان کی کچھ ایکسٹریمسٹ جماعتیں تھیں ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، شدھی وغیرہ، ٹھیک ہے.
तो इसी तरह जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले, ये बड़ा मॉडरेट बंदा था। गोपाल कृष्ण गोखले के लिए कहते हैं कि ही वॉज मेंटोर। मेंटोर यानी जो गाइड होता है, जो गाइड करता है, मेंटोर, ठीक है, ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जिन्ना का बड़ा दोस्त था, ठीक है, और मेंटोर था, उसका गाइड था सियासत में ये बेसिकली जिन्ना को लेके आया था। और दादा भाई नौरोजी भी जो है वो भी जिन्ना का बड़ा अच्छा दोस्त था। तो इसी तरह जो है वो सबसे पहले जो दादा भाई नौरोजी के पास वकालत जिन्ना ने जाके शुरू की थी, आप जहन में रखें। और फिर जो है सॉरी ये भी मॉडरेट था। एस.एन. बैनर्जी, ये भी बंदा मॉडरेट बंदा था, ठीक है। अरबिंदो घोष, ये बड़ा एक्सट्रीमिस्ट बंदा था। ये एक्सट्रीमिस्ट जो है वो नज़रियात रखता था। सावरकर, ये भी एक्सट्रीमिस्ट था। मोहनदास करमचंद गांधी, पूरा नाम जो है वो गांधी का है, मोहनदास करमचंद गांधी, ये याद रख लें, यहाँ भी पूछा जाता है कि ठीक है, व्हाट इज़ द कंप्लीट नेम ऑफ गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। और ये नॉन वायलेंस पे बिलीव करता था, यानी जो है वो तशद्दुद की पॉलिसी नहीं फॉलो करता था, और गैर ताउन की पॉलिसी फॉलो करता था, यानी जो है वो कॉपरेशन नहीं करना है, नॉन कॉपरेशन, नॉन वायलेंस की पॉलिसी फॉलो। मोहम्मद अली जिन्ना भी इसका प्रोमिनेंट मेंबर रहा है, लीडर रहा है। लीडर तो खैर कभी प्रेसिडेंट नहीं बना कांग्रेस का, लेकिन मेंबर रहा है। नेशनलिस्ट था, मॉडरेट था। जिन्ना हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर रहा है। चाहता था कि हिंदू और मुसलमान मिल के जो है वो इंडिया को रूल करें, और जो है वो अंग्रेज़ों से जान छुड़ाएं। 1906 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, और 1920 में इन्होंने कांग्रेस जो है वो छोड़ी थी, नागपुर के सेशन में। नागपुर, ये कभी कभी पूछा जाता है, नागपुर किस सेशन में जो है वो जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ी, नागपुर के सेशन। नागपुर एक शहर का नाम है। इसी तरह जो है वो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू, बाप बेटा दोनों जो है वो इस बड़े इसके मेंबर थे। ये जवाहरलाल नेहरू प्रैग्मेटिस्ट था, यानी रियलिस्ट भी था, थोड़ा एथिस्ट भी था। कभी कभी एक्सट्रीमिस्ट हो जाता था, कभी कभी नॉन वायलेंट हो जाता था, तो कभी कभी जो है यानी मौके के हिसाब से चलता था, ठीक है। और पॉपुलर डिमांड्स जो है वो कांग्रेस की क्या रही हैं हमेशा, जो है वो स्पेशली 1920s में, 1910s में जो है वो स्वराज, हमें जो है वो सेल्फ रूल चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, यानी विद इन द ब्रिटिश एम्पायर जो है वो हमें अपनी इंडियंस को क्या कहते हैं कि इंडियंस को ये हक दिया जाए कि इंडियंस इंडिया में हुकूमत करें, बजाय इसके जो है वो अंग्रेज़ हुकूमत करें, ठीक है। तो ये कांग्रेस के हवाले से बहुत ही शॉर्ट मैंने आपको बताया है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप याद कर लें। और मज़ीद इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यू हैव ओपन एक्सेस टू मीडिया एंड इंटरनेट, उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट क्लास।